اللہ کے نبی جب بھی عبادت کرتے تھے نبی کی نماز میں اونٹ کی اوجھڑی گوبر کی پوٹلی لا کر سجدے کی حالت میں نبی کے اوپر ڈال دیا جاتا. تشہد میں بیٹھتے نبی کے گردن میں رسی یہ کپڑا باندھ کر پھانسی کا پھندا بنا کر مروڑ کر نبی کے سانس گھٹنے جیسی تکلیف سے اذیت دیتے. نبی رات میں مسجد حرام سے اپنے گھر جانے کے جو راستہ تھا اس میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. دن میں نبی کی دعوت پر پتھروں پیچھے سے مار کر گالیاں بکواس کیا کرتے تھے. یہ کون تھے؟ یہ 5 شریر لوگ تھے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کیا, اللہ مجھے ان کی اذیت سے چھٹکارا دلا, اللہ تو ان کے لیے ان کے خلاف میرے لیے تو کافی ہو جا. اللہ کے نبی کی بد دعا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو روانہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی بدولت ولید بن مغیرہ, عاص بن وائل, اسود بن عبد المطلب, اسود بن عبد یغوث اور حارث بن خیس, یہ 5 لوگ نبی کی بد دعا کے شکار بن گئے. ولید کے پیر میں حضرت جبرائیل نے انگلی مارا تو زہریلا تیر ولید کے پیر میں لگا, پورا پیر سڑ گیا, کیڑے پڑ کر مارا ولید. اس کے بعد عاص بن وائل, ان کے پیر کے تلوے میں جبرائیل انگلی لگائے, ایک زہریلا کانٹا چبھا, اس کانٹے کے اثر سے پورا بدن سڑ گیا, تڑپ کر مرا. اس کے بعد اسود بن مطلب ایک شریر آدمی تھا, وہ اس کی آنکھ میں جبرائیل نے انگلی لگائی تو اس کی آنکھ پھول گئی, کچرا پڑا, لگڑتے آنکھ پھول گئی, پانی بہنے لگا اور آنکھ پھوٹ گئی. آنکھ کی درد سے آنکھ سے پانی بہتے پانی ختم ہوا, خون آیا, خون ختم ہوا, پیپ نکلا, آخر کار اندھا ہو کر ادھر ادھر ٹھوکریں کھا کر تڑپ کے مر گیا. اس کے بعد اسود بن عبد یغوث, یہ آدمی, اس کے جبرائیل نے اس کے پیٹ میں انگلی مارا, یہ پانی اس قدر پیتا تھا, کتنا بھی پانی پیا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی, پانی پیتا گیا, پانی پیٹ پھٹ کے مر گیا یہ شخص. اس کے بعد حارث بن خیس, اس کے ناک میں جبرائیل نے انگلی مارا, ناک کو انگلی لگائے, اس کے ناک سے اتنا خون نکلا, پورے بدن کا خون ناک سے نقصیر کی شکل میں نکل کر تڑپ کر مر گیا نبی کی بد دعا سے. میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. سن 7 نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 7واں سال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کے ماننے والوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ کے ساتھ, نبی کے ساتھیوں کے ساتھ بائیکاٹ, ان کو شیب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. ان کا کھانا پینا بند, ان کا راشن پانی بند. کتنے دن, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی کھانا سب ختم ہو گیا. ماؤں کے پاس کھانے نہیں تھا, ان کے سینے خشک ہو گئے, بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا, تڑپ کر روتے تھے. رات کے اندھیرے میں بچے, مکے کی وادیاں بچوں کی رونے کی آواز سے گونج اٹھتی تھی. نبی کے صحابہ کے خلاف 18 رولز, 18 قانون کعبۃ اللہ کے دروازے پر چمڑے کے اوپر لکھ کر لٹکا دیے گئے تھے. کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان کو نہیں بیچے گا, کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا, کوئی ان کو راشن نہیں دے گا, پانی نہیں دے گا, وغیرہ وغیرہ. سخت قوانین, 18 قوانین لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لگائے دیے گئے. آخر کار مطعم بن عدی ایک ایسا شخص ہے جو آیا, کافر تھا وہ, اور اس نے ان تمام پرزے کو چمڑے کے پھاڑ کر جلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت 3 سال کا عرصہ, جس میں ابو طالب کا انتقال, خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا گرا. وہ 3 سال کوئی معمولی نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, درختوں کے پتے بکریوں کی طرح ہم چبایا کرتے تھے, درختوں کے پتے. ہم کو باتھ روم بھی نہیں ہوتا تھا, جیسے بکریاں میڑگیاں ڈالتے ہیں ویسے ہم باتھ روم کیا کرتے تھے. ہم میں سے کسی کو ایک چمڑے کا ٹکڑا ملتا, 8 دن تک پانی میں بھگو کر اسے چوسا کرتے تھے. ہماری اتنی حالت ہو گئی تھی, اور بھوک کے مارے ہماری آنکھوں میں آسمان میں دھواں دکھتا تھا, جبکہ اللہ کی قسم آسمان میں کوئی دھواں نہیں ہوتا تھا. غشی کی حالت میں آسمان میں دھواں دکھائی دیتا تھا. اللہ کے نبی نے بد دعا کیا, اللہ ان مکے والوں پر 7 سال تک تو ویسا قحط نازل کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 برس تک تو قحط اتارا تھا. نبی کی یہ بد دعا قبول ہوئی. 7 سال تک مکے پر قحط نازل ہوا. یہ لوگ آئے نبی سے معافی مانگنے,
لیکن 7 برس تک قحط سالی سے جڑتے رہے مکے والے.